ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان جانشین امام اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ حضرت طبیعت کی ناسازی کے باوجود آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور حضرت کا کانپور شہر سے، اس گراؤنڈ سے، جمعیت علماء سے، ہمارے خانوادے سے جو تعلق ہے اس کو بیان کرنے کا وہ وقت نہیں ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت کا کانپور سے اور کانپور والوں کا حضرت سے کیا تعلق ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر آج حضرت یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس پورے مجمع کی جانب سے، تمام منتظمین اور معاونین کی جانب سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں، حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو ختم نبوت کے عنوان سے، احادیث کی حجیت کے عنوان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے عنوان سے آج کے حالات کے حساب سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أظلم على الله كذبا او قال۔ میں اپنے عزیز گرامی اور مخدوم زادے حضرت مولانا امین الحق عبداللہ جو صاحبزادے ہیں بات دیتا کہ آپ نے ختم نبوت کانفرنس کا بیڑا اٹھایا، آپ اور آپ کے تمام رفقائے کار تمام مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں جن کی ترجمانی میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے اعلان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ در حقیقت یہ کام جس میں یہ لگے ہیں یہ تو ہماری فطرت کے اندر داخل ہے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاؤں، بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو گول گول بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، لہذا ہم کلیئر کر کے آپ کو بتائیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو نبی پر ایمان لائے اور نبی کو آخری نبی مانے۔ اگر نبی پر ایمان لا چکا ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مان رہا ہے، اس پہ ایمان کے لیے جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ پوچھ لیجئے علماء اکرام کی کھیپ موجود ہے ماشاءاللہ، سب بڑے بڑے، مجھ سے کہیں زیادہ قابل، مجھ سے کہیں زیادہ اچھا بولنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سب۔ کسی کو اعتراض ہو تو بتا دیں۔
جنت میں کون جائے گا؟ جو حضور پر ایمان لائے اور آپ کو آخری نبی بھی مانے، یا یوں کہیے آپ کو آخری نبی مان کر ایمان لائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بہت کوہ قاف سے لے کر کے آیا ہوں، یہ ہمارا بنیادی پہلا سبق ہے۔ اب کوئی آدمی بھی کھڑا ہو جائے کہ ہم نبی ہیں، اور اس کی ریہرسل ہوئی ہے حضور کے زمانے میں تو جی چاہتا ہے بہت کچھ عرض کروں، لیکن محرم کی 16 تاریخ سے میں بیمار ہوں، کوئی سفر نہیں کر رہا ہوں، کہیں جا آ نہیں رہا ہوں، دارالعلوم کی شورا میں نہیں گیا، دیوبند میں جلسے ہوئے اس میں نہیں گیا، محض اسی وجہ سے کہ مجھے کچھ بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، لیکن میں یہاں اپنے شوق سے بھی آیا ہوں، اور یہ ضرورت مجھے پارسال آنا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا۔ اور آج پارسال سے مراد لاک ڈاؤن کے سال نہیں، جو پارسال لاک ڈاؤن سے پہلے والا سال تھا اس سال کو آنا چاہیے تھا، اور میں نہیں آ سکا کسی وجہ سے۔ بہرحال آج میں حاضر ہوا ہوں، اور عجیب بات ہے، یہ حضرت مولانا مبین الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا امین الحق صاحب نے میرے بچے عبدالباری کے پاس فون کیا۔ دوسرے دن جب پھر بات ہوئی ان سے، میں نے فون کیا، میں نے کہا بھیا تم کو ہم سے بات کرنا چاہیے، اور میں نے بیٹا کہہ کے بات کی۔ پھر مجھے خود خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کہیں بیٹا کہنا ان کو برا نہ لگے، تو میں کہنے لگا کہ بھیا تمہیں حضرت اور مولانا کہنے والے بہت سارے ہیں، لیکن بیٹا کہنے والا یہی بڈھا ملے گا، لہذا میں نے اپنی بات کو بنایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن میری صحت ایسی ہے کہ میں زیادہ دیر آج کل نہیں۔ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کا بھی کوئی خراب اثر نہ پڑے میری صحت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر کے مرض ختم ہو جائے، اور دین کی خدمت کا جس طرح پہلے موقع نصیب ہوا تھا ایسے ہی ہوتا رہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، ان کو کوئی آدمی اگر نبی مانتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی لگانا پڑے گا کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ آخری کا مطلب اب ان کے بعد کوئی نبی اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ یہ پیدا کرنا جو ہے اور نہ کرنا، اس پر غور کیجئے گا، یہ انوائٹڈ کاماز میں ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن وہ پیدا کہاں ہوئے؟ وہ تو پہلے ہی پیدا ہو چکے۔ یا اور کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے، جیسے حضرت ادریس کے بارے میں بعض روایتوں میں ہے، اگرچہ وہ ایسی روایتیں نہیں ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، حضرت عیسیٰ زندہ پر۔ اچھا اب تو حضرت عیسیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور کوئی آدمی 4 نمبر کا کھڑا ہو جائے 4 کلاس کا، اور کہے میں عیسیٰ ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے ویلکم، موسٹ ویلکم، یہ کہیں گے میاں جائیے اپنا کام کیجیے۔ آپ اور عیسیٰ، توبہ توبہ توبہ، آپ اور عیسیٰ، کہاں عیسیٰ اور کہاں آپ تو شریف آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے، جائے کہ ہم آپ کو عیسیٰ مان لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جاننے والے ان کو جان لیں گے، پہچاننے والے انہیں پہچان لیں گے۔ یہ لمبی بحث ہے، اس میں ہم آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا، کچھ کے نام بھی معلوم احادیث میں ہیں، اور کچھ کی تعداد بھی بعضی روایات سے پیغمبروں کی تعداد کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن نے کوئی تعداد نہیں بیان کی۔ فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے پیغمبروں کے واقعات و قصے ہم نے آپ کو بتا دیے، اور بہت سارے نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات و قصے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا،
لگاتار اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. جو پیغمبر اللہ بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے خود اس کو پیغمبر ہونے کی اطلاع ہوتی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آئی ایم نبی آلسو، میں بھی پیغمبر ہوں. اچھا آپ بھی پیغمبر ہیں، لیکن ایک مقام پر وہ فرما رہے ہیں کہ صاحب میرے اوپر 20 سال تک پانی کی طرح وحی برستی رہی، معاذ اللہ، پانی کی طرح، لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وحی ہے یا کیا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، اس سنت کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ پانی کی طرح وحی برس رہی ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پیغمبر بنائے، بے گنتی بے حساب پیغمبر آئے، اور ہر نبی پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان کا وطن معلوم ہو یا نہ ہو. نہ نام معلوم ہے نہ وطن معلوم ہے، لیکن ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ صاحب کتاب ہو یا اس کو اللہ نے کوئی کتاب نہ دی ہو. اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ سب باتیں تھوڑی تھوڑی سن لو. اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ اللہ کا رشتہ بندوں تک قائم رہے اور اللہ کے پیغام نبی لے کر قوم تک، امت تک، جہاں وہ بھیجا گیا ہے وہاں کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے. نبوت کی خصوصیت ہے. حضرات علماء اکرام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خصوصیت کسے کہتے ہیں. ہدایت النو میں لکھا یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ اس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے. نبی کے 2 کام ہیں. حضرات علماء اکرام سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح فرمائیں. نبی کے 2 کام ہیں. ایک کام ہے اخذ احکام، احکام کا لے لینا. کس سے؟ اللہ سے، فرشتے کے ذریعے ہو، خواب میں ہو یا آمنے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بھی اپنا پیغام دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کیا ترجمہ؟ میں تو اپنا ترجمہ کرتا لیکن بالکل اچانک حضرت شیخ الہند کا ترجمہ یاد آیا. حضرت فرماتے اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر. بات کی، سمجھ گئے ہوں گے علماء اکرام، اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے بول کر بھی، اور فرشتے کے ذریعے سے بھی، اور خواب میں بھی، بلکہ جو بات حضور کے دل میں آ جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیغمبر سے اللہ یہ کام لے رہا ہے کہ تم ہماری وحی لے لو اور تم امت تک پہنچا دو. جہاں تم ہو وہاں کے لوگوں کو بتا دو. اگر پوری دنیا کے لیے ہو تو پوری دنیا میں پہنچا دو، اگر ایک گاؤں کے لیے ہو تو گاؤں میں پہنچا دو. جہاں تمہارا دائرہ ہے وہاں تک تم پہنچا دو. لہذا طے ہو گیا کہ اخذ احکام میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، پیغام لینے میں غلطی نہ ہو جائے. لہذا نبی معصوم ہوگا، نبی معصوم ہوگا، اور اخذ احکام میں غلطی جب ہی نہیں
میں غلطی کب ہوگی؟ جب وہ معصوم نہ ہو. نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. جو کوئی نبی ہوگا، جی ہاں، جو کوئی نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا. اور کہ جو کیا کہہ رہے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جھوٹ بولا، آپ کے آقا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو دوسرے صاحب کہنے لگے ارے میاں کیا حرج ہے، صرف 16 ہی جھوٹ تو بولے ہیں. تو میرے تک بات آئی، مجھ سے کہا تم کچھ بولو. میں نے کہا بھائی دیکھو، ریل کی پٹری پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا اور ریل چلنے سے اس کی گردن کٹ گئی ہے، باقی سب خیریت ہے. صرف گردن ہی تو کٹی ہے. اے اللہ کے بندو، نبی تو بہت اونچا ہے. جو نبی کا صحابی ہے اس کے لیے بھی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیوں؟ ان پر وحی نہیں آئے گی. یہ وحی کے ناقل ہیں جو حضور پر اتر رہی ہے، جو آپ گویا ہو رہے ہیں. کون نقل کرنے والا ہے؟ صحابہ نقل کرنے والے. لہذا صحابہ کے لیے بھی. اور اگر کبھی کسی صحابی سے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی، جاگتے میں سننا، ہوش حواس کے ساتھ سننا، ایمان چلا جائے. اور ورنہ کم سے حضرت مولانا افضال صاحب موجود ہیں، کہیں گے دیکھو ایمان جانے کو کہہ رہا ہے. نہیں، میں ایمان جانے تو نہیں، نور ایمان تو چلے ہی جائے، کم سے کم اتنا تو ہوگا. اور اگر تمام صحابہ کے لیے یہ کہہ دو تو اللہ پاک کی قسم ایمان چلا جائے، ایمان رخصت ہو جائے گا. صحابی سے اگر غلط بات منہ سے نکل گئی، وہ معصوم نہیں ہوتا. تو وہ غلط بات پر مسکرائے گا نہیں، غلط بات پر مونچھیں نہیں ایٹھے گا، غلط بات پر دھاندلی نہیں کرے گا. جیسے نجاست کسی کے لگ جائے تو اگر وہ سلیم الطبع ہے اور اچھا ظرف ہے اس کا، تو جب تک نجاست رہے گی اس وقت تک کڑھن ہوتی رہے گی. یہی حال ان کا ہے جو ناقل وحی ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ وہی لوگ تو ہیں کہ اگر شیطان کا کوئی کچوکا ان پر لگا تو یہ چونک پڑتے ہیں جب تک کہ اس برائی کو دور نہ کر لیں ان کو چین نہیں. غلطی ہو سکتی، بخلاصہ یہ کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور اگر مولانا نور محمد صاحب نے کتاب لکھی ہے ہماری، اور کوکن والوں سے طے تھا کہ یہ مناظرہ کر کے پھر ہم تمہارے یہاں چلیں گے. وہ لوگ آ گئے اور حضرت کو لے گئے. وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ختم نبوت کے منکروں کا بڑا جمگھٹ ہے. ختم نبوت کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور جج بھی بنا دیا گیا ایک ایسے آدمی کو جو غیر مسلم تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے ممدوح، آپ ممدوح نہیں سمجھ پائے گا، نبی کی جگہ پر جس کو لا کے بٹھایا ہے انہوں نے، وہ ان کا ممدوح ہوا، وہ ان کا چہیتا ہوا. لہذا اپنے ممدوح کے کمالات کون بیان کرے گا؟ کوکن میں وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اگر نہیں آ گئی تو بتاؤ، اس لیے کہ ہم بیماری کی حالت میں بول رہے ہیں اور ہم کو اس کا قلق رہے گا کہ کوئی بات آپ سے چھوٹے نہ. مناظرہ ختم ہو جائے گا اور آپ نے ان کو موقع دیا تو یہ ہفتہ بھر تک کمالات بیان کریں گے. کون روکنے والا ہے؟ جج کے سمجھ میں یہ بات آئی، کہا ٹھیک ہے پہلے آپ کا وقت. حضرت 2 دن پہلے وہاں پہنچ گئے. یہ بات بھی علماء اکرام سمجھے. حضرت نے وہاں ایک لفظ
تردیدی بیان نہیں کیا، 2 رشتے گئے اور مزدور کتابیں لے کے آئے۔ حضرت کے پاس 2-3 کتابیں تھیں، وہ بھائی بھی کتابیں موجود تھی۔ حضرت کھڑے ہوئے اور کہا پہلے میرا وقت ہے۔ جج نے کہا جی ہاں پہلے آپ کا وقت۔ حضرت نے کہا فلاں کتاب میں کتاب کا نام بھی نہیں لیتا احتیاطاً، کہیں آپ کا آبگین دل جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ کہا اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ روایت اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ لکھا ہے۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے صاحب یہ روایت جو ہے وہ بخاری شریف میں، بخاری شریف کا نام سبقت قلم کے طور پر آ گیا۔ تو حضرت کو مطلب فالتو میں تو تھے نہیں، فالتو آدمی تو تھے نہیں، وہ کہنے لگے سبقت قلم کا مطلب ہی آپ نہیں جانتے ہیں۔ ارے کا چھوٹ جائے، کی چھوٹ جائے، میں کے جگہ پر ہم لکھ جائے، یہ ہے سبقت قلم۔ یہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ بھی سبقت قلم ہے۔ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ بھی سبقت قلم ہے۔ اور بخاری شریف یہ بھی سبقت قلم ہے۔ اب دھواں اڑنے لگا، دھواں اڑنے لگا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک جھوٹ ہوا، دوسرا جھوٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شہروں کا قرآن میں نام لیا ہے، مکے کا، مدینے کا، قادیان کا۔ لیجئے جناب، کہا یہ قرآن رکھا ہے، دکھا دیجئے اس میں کہاں نام ہے قادیان کا۔ قصہ یہ کہ چند منٹ میں ختم ہو گیا وہ پورا کا پورا معاملہ۔ اور اب کیا ہے، جو مزدور کتابیں لے کے آئے تھے وہ حضرات علماء اکرام جو یہاں جنہوں نے ہزیمت کھائی ہے، وہ لوگ خود ہی اپنے سروں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی سچا ہوتا ہے، سچ کے علاوہ نبی کچھ نہیں بولتا۔ جو نبی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میری زبان سے نہیں، میری زبان سے نہیں۔ حضرت کا آخری زمانہ، آخری زمانہ، حضرت کے پاس خط آیا اور خط بھی بڑے کم طراق کا۔ کیا لکھا ہے؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط مسیلمہ جو رسول اللہ ہے اس کی طرف سے محمد جو رسول اللہ ہیں ان کے پاس جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اے محمد، آدی پہ تم، حضرت نے ایسا سخت کسی کو خط نہ لکھا۔ جواب دیتے ہیں من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے جا رہا ہے۔ مسیلمہ جو جھوٹا، نہ یہ ترجمہ نہیں، جو بہت بڑا جھوٹا، کسی دیوبند کے بڑے عالم نے ترجمہ کیا ہے، جو مہا جھوٹا ہے اس کے پاس جا رہا ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت کی جگہ پر آنے والے، حضرت کے ساتھ ہجرت کرنے والے آج بھی روضہ مبارک میں جو حضرت کے ساتھ ہے، جہاں حضرت کا سینہ ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، اور کیسا مقابلہ، اللہ اکبر، ساری فوج لگا دی۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار نہیں، روک رہے تھے، مانعین زکوٰۃ ان کو کہا جائے گا، منکرین زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا۔ صدیق اکبر سے کہا گیا کہ ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ خلاصہ یہ
کہ دور اول میں نبی کا مقابلہ کرنے والے کو نبی نے دریایا ہے، ناپسند کیا ہے، سخت الفاظ سے اس کو یاد کیا۔ لہذا اگر آج ہم بیز بدل کے آ جائیں کہ لوگوں ہمیں نبی مانو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ چکے ہیں۔ عجیب عجیب باتیں ہیں واقعی۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اللہ کے پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی، اب حضرت ہی کے فیض سے نبی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ چور دروازہ۔ اللہ میاں تو اعلیٰ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے۔ نبوت کے لیے کوئی مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، نبوت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا XYZ لوگوں کو نبوت کے قریب تک جانا اور نبوت کا اعلان کرنا، ذلی نبی کہنا، بروزی نبی کہنا، مسیح موعود کہنا، یہ سب الفاظ جو ہیں یہ ان کے لیے نازیبا ہیں۔ اور غریب مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں گرفتار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان مسجد والے ہیں، مدرسے والے ہیں، یہ مسلمان اللہ والے ہیں، ان کو آخری نبی ماننے دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بتائیے آپ کے پاس زیادہ فیض پہنچے گا حضور کا یا صدیق اکبر کے پاس؟ چلے بہرحال حضرت ابوبکر بہت بڑے تھے لیکن نبی تو نہیں تھے، تو ہم نے کہا جن صاحب کو آپ نبی مان رہے ہیں ان کے برابر صدیق اکبر نہیں تھے۔ اب وہ خاموش۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جب میرا وقت ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے، اشارہ مجھے مل گیا ہے۔ مضمون اگرچہ ناتمام ہے لیکن اس کی بالکل پرواہ نہیں، ماشاءاللہ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اور حضرات علماء اکرام کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حضرت والا اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ حضرات کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور بڑی قیمتی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے